بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ الدرس السادس، چھٹا درس کتاب کی ترتیب کے مطابق، الجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا جو کہ اگرچہ پچھلے اسباق کے دوران گزر چکی ہیں، لیکن اس سبق کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کا ذہن میں پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے تاکہ یہ سبق ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ہم نے یہ جان لیا کہ ہر وہ لفظ یعنی ہر وہ بول جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے، انسان کے منہ سے جو بھی نکلتی ہے آواز، انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ لفظ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو آواز بھی، جو بول بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ پھر اس لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں معنی دار لفظ، یعنی معنی دار لفظ، اور لفظ مہمل یعنی بے معنی لفظ۔ انسان کے منہ سے جو بھی بول نکلتا ہے، جو بھی آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مہمل، یعنی انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلے گی یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کوئی معنی ہے تو وہ لفظ موضوع ہے، اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ لفظ مہمل ہے، یعنی بے معنی لفظ ہے۔ اب آگے ہم لفظ مہمل سے بحث نہیں کریں گے کیونکہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ساری بحث ہم آگے کریں گے لفظ موضوع سے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ مرکب۔ ٹھیک ہے، پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم۔ اچھا، مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد اکیلے معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، ایسا معنی دار لفظ جو اکیلا ہو، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، اکیلا ہو، ایک معنی بتا رہا ہو، اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے۔ جیسے کتاب ایک لفظ ہے، کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے اور ایک معنی بتا رہا ہے۔ اب اگر میں کہہ دوں کتاب زید، اب یہ دو لفظ ہو جائیں گے، یہ لفظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ گیا اور اب اس سے دو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک تو کتاب کا اور ایک زید کا، یعنی زید کی کتاب۔ اگرچہ چیز ایک ہی ہے لیکن اس معنی کے پھر جز ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ تو آسان طریقہ یہ ہے سمجھنے کا مفرد کو کہ وہ ایک لفظ ہو، یعنی اکیلا لفظ ایک معنی بتاتا ہے، دوسرے لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، اکیلا لفظ ہوتا ہے۔ پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس کے معنی اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ اور حرف وہ کلمہ ہے کہ جس میں نہ زمانہ پایا جاتا ہو، نہ ہی اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ سکتے ہوں۔ اب ہم نے مفرد کے بارے میں یعنی کلمے کے بارے میں پڑھ لیا۔ مرکب کہتے ہیں دو یا زیادہ کلموں کے سے مل کر جو لفظ بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بننے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ یعنی مرکب وہ ہوتا ہے دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، وہ اپنے آپ میں کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مرکب یعنی یہ مفرد جب دو آپس میں الگ الگ مفرد مل جاتے ہیں تو ایک مرکب بن جاتا ہے۔ جیسے کتاب ہے، ایک مفرد ہے، زید ہے، یہ ایک مفرد ہے، دونوں کو ملا لیا، کتاب زید، زید کی کتاب، یہ مرکب بن گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں،
چلو ایک یہ چیز سمجھو پہلے کہ مرکب کسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ کلمے آپس میں مل جاتے ہیں، کلمہ ملا دوسرے کلمے کے ساتھ، کیا بنایا اس نے؟ مرکب. ٹھیک ہے، یہ جو اس کا آپس میں ملنا ہے، ایک کلمے کے ساتھ جو ملنا ہے، اس کو کہیں گے ترکیب. ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ جو ملنا ہے اس کو کہیں گے ترکیب. ترکیب کے نتیجے میں مرکب بن کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس مرکب کے جو اجزاء ہیں، بھائی مرکب کلمہ سے مل کر مرکب بنا ہے نا، تو ایک کلمہ اور دوسرا کلمہ، یہ پورے مرکب کے یہ دونوں اجزاء ہیں نا. مثال کے طور پر کتاب زید، اس مرکب کے دو جز ہیں، ایک کتاب اور ایک زید. ٹھیک ہے، کتاب کو زید سے میں نے جوڑ دیا، ملا کے ان دونوں کو آپس میں ملایا تو کتاب و زیدن کا مرکب بن کے تیار ہو گیا. ٹھیک، تو یہ جو مرکب بن کے تیار ہوا ہے، اس کے جو اجزاء ہیں یعنی کتاب اور زید، ان کے درمیان میں جو تعلق ہے، ان کے درمیان میں جو جوڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان کی جو نسبت ہے، ایک تو ہے ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے جڑنا اور پھر جڑ کر مرکب بنانا، وہ ترکیب ہے. پھر جڑنے کے بعد جو ایک جوڑ ہوتا ہے، مرکب تیار ہونے کے بعد جو ان کے درمیان ایک جوڑ ہے، اس کو نسبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت. یہ نسبت دو قسم کی ہوتی ہے، نسبت ناقصہ یعنی ادھوری نسبت، اور نسبت کاملہ یعنی مکمل نسبت کا پوری نسبت. نسبت ناقصہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی نسبت دو کلموں کے درمیان ایسا جوڑ کہ جس سے بات پوری نہ ہوتی ہو، یعنی کوئی خبر یا طلب ہمیں معلوم نہ ہوتی ہو. جیسے کتاب زید، کتاب اور زید آپس میں مل گئے اور ان کے ملنے سے ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ نسبت ناقصہ ہے. کیونکہ جب میں نے کہا کہ زید کی کتاب، زید کی کتاب، زید کی کتاب، تمہیں کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی. یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ بھائی زید کی کتاب، لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی، پوری بات نہیں ہوئی. تم پوچھو گے بھائی کیا ہوا زید کی کتاب کو، تمہیں کوئی لفظ سننے کا انتظار رہے گا جملہ پورا ہونے کے لیے. نسبت کاملہ ایسی نسبت ہوتی ہے دو کلموں کے درمیان کہ جس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے، کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے. جیسے الکتاب مفید، کتاب مفید ہے، کتاب فائدہ دینے والی ہے. اب جب تم نے یہ لفظ سنا الکتاب مفید، کتاب فائدہ دینے والی ہے، تو فوراً تمہیں ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہ بات پوری ہو گئی. الکتاب مفید کہ بات پوری ہو گئی، یعنی کہنے والا مجھے ایک بات کی خبر دینا چاہتا ہے کہ بھائی کتاب فائدہ مند ہے، بات پوری ہو گئی نا. اب تمہیں کوئی چیز سننے کا انتظار نہیں رہے گا، اور میں کہوں گا کہ اقرا اقرا الکتاب، کتاب پڑھو. تو اب بھی تمہیں بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ بھائی کتاب پڑھو، سننے والا مجھ سے کوئی چیز چاہتا ہے. تو نسبت کاملہ ایسی نسبت ہوتی ہے دو کلموں کے درمیان کہ جس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب سمجھ میں آتی ہے، یعنی کوئی بات پوری ہو جاتی ہے. بات پوری کیسے ہوتی ہے؟ خبر یا طلب ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کوئی کسی واقعے کی خبر سمجھ میں آتی ہے یا کسی چیز کی طلب سمجھ میں آتی ہے. اس خبر یا طلب کے سمجھ میں آنے کو فائدہ کہتے ہیں. نحو کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فائدہ. ٹھیک ہے، اور جس چیز سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو مفید کہتے ہیں. اس کو نسبت مفید بھی کہہ سکتے ہیں، نسبت کاملہ کو نسبت مفید بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. نسبت مفید بھی کہہ سکتے ہیں اور اسناد بھی کہتے ہیں. نسبت کاملہ کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد بھی کہتے ہیں. صحیح ہے، یہ تو تم نے سمجھ لیا نا. اور فائدہ کا مطلب نحو کی زبان میں یہ ہے کہ بات پوری ہو جائے، یعنی ایک کلمہ دوسرے، یعنی ہمیں کوئی خبر، بات پوری ہو جائے، خبر یا طلب معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، نسبت کاملہ کیا ہے کہ یا نسبت مفید یا اسناد، کہ ایک دو کلموں کے درمیان ایسی نسبت کہ جس سے بات پوری ہو جائے. ٹھیک ہے،
وہ مرکب کہ جس کے اجزاء کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت ناقصہ ہے، نسبت کاملہ نہیں ہے، تو وہ مرکب ناقص کہلائے گا، کیونکہ اس کے اجزاء کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ نسبت ناقصہ ہے۔ اور جس مرکب کے اجزاء کے درمیان نسبت کاملہ ہو وہ مرکب مفید کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پچھلے سبق میں ہم نے موصوف صفت کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہ مرکب ناقص کی قسموں میں سے تھی۔ ابھی ہم جو جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں وہ مرکب مفید کی قسموں میں سے ہے۔ مرکب مفید کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ معلوم ہوتا ہے، یعنی کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے، تو بھائی یا تو خبر سمجھ میں آئے گی یا طلب معلوم ہوگی، تو اس لحاظ سے پھر اسی مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کلام بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس جملے کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، جملہ خبریہ جس میں ہمیں کوئی خبر دی جاتی ہے، اور جملہ انشائیہ جس سے کوئی طلب معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ٹھیک۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ کہ جس کا پہلا جز فعل اسم ہو، جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو، یعنی بات پوری ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی خبر یا طلب سمجھ میں آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا جو پہلا جز ہے وہ اسم ہے، جیسے الکتاب مفید۔ اور جملہ فعلیہ کی مثال، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہوتا ہے، جیسے یکتب علی، یکتب علی، علی لکھ رہا ہے، علی لکھ رہا ہے، تمہیں بات معلوم ہو گئی، اور اس کا جو پہلا جز ہے وہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ چلو کتاب کی طرف چلنے سے پہلے ایک اور چیز میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے جو اسناد کہا تھا، یعنی اسناد نسبت کاملہ، دو اجزاء کے دو جز کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ ایسی نسبت جو کامل ہو، اس اسناد کے پھر کچھ اجزاء ہیں، یعنی اس اسناد کے کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ جب تمہیں معلوم ہو کہ دو کلموں کے درمیان نسبت ہو رہی ہے، تو ایک جز وہ ہوگا کہ جس کی طرف نسبت کی جائے گی، اور ایک جز وہ ہوگا کہ جس کی نسبت کی جائے گی۔ یعنی جب دو ٹکڑے آپس میں ہم جوڑتے ہیں، کتاب، مان لو کہ تمہارے پاس ایک کتاب ہے، اس کا صفحہ پھٹ گیا، اب تم جب اس کو جوڑو گے تو ایک ٹکڑا تو وہ ہوگا کہ جس کو جوڑا گیا ہے، اور ایک ٹکڑا وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بھائی جو پھٹ گیا تھا اس کو جوڑ دیا تم نے، اور جو نہیں پھٹا تھا کتاب میں تھا اس کے ساتھ تم نے جوڑ دیا لگا کے کوئی چیز چپکنے والی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اسناد کریں گے تو ایک تو وہ جز ہوگا کہ جس کی طرف اسناد کی جائے گی، جس کی طرف نسبت کی جائے گی، اور ایک وہ جز ہوگا کہ جس کی نسبت کی جائے گی۔ تو اسناد کے پھر دو رکن ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ مسند الیہ، مسند الیہ، مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی جائے، اور مسند جس کی اسناد کی جائے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لینا۔ چلو اب چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ۔ پہلا نقطہ، تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ عربی میں اس کو الجملۃ الاسمیہ بھی کہتے ہیں، وہ ہے جس میں پہلا جز اسم ہو، جیسے زید حسن، زید خوبصورت ہے۔ جملہ فعلیہ جسے عربی میں الجملۃ الفعلیہ بھی کہتے ہیں، وہ ہے جس میں پہلا جز فعل ہو، جیسے حسن زید، زید خوبصورت ہوا۔ ذیل میں یعنی نیچے جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں، اور جملہ فعلیہ کا بیان سبق
14 میں ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کیسے کہتے ہیں اور نکرہ کیسے کہتے ہیں یہ تم جانتے ہو کہ ایسا اسم جو کسی خاص چیز کو بتاتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور ایک ایسا اسم جو کسی خاص چیز کو نہ بتائے بلکہ ایک عام چیز کو بتائے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے پھل یہ نکرہ ہے، اور انگور یہ خاص پھل کا نام ہے، یہ معرفہ ہے۔ چنانچہ اوپر کی مثال میں زید معرفہ ہے اور حسن نکرہ ہے، کیونکہ حسن سے ہر خوبصورت چیز سمجھ میں آتی ہے، ہر خوبصورت چیز کو حسن کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اور زید ایک خاص شخص کا نام ہے۔ تنبیہ: جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے۔ مرکب توصیفی جو ہم نے پڑھا تھا جس میں موصوف صفت سے مل کر جو مرکب بنتا ہے وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، جس میں توصیف ہوتی ہے، تو وہ مرکب ناقص کی قسمیں ہیں، وہ مرکب ناقص کی قسموں میں سے ہے وہ مرکب توصیفی، یہ ابھی میں نے بتایا ہے، صحیح ہے۔ تو جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں، یعنی جملہ اسمیہ میں اور مرکب ناقص کی جو قسم ہے مرکب توصیفی، اس میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء یعنی موصوف اور صفت تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں، یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں یکساں ہوتے ہیں۔ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے، اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت کا بھی نکرہ ہونا ضروری ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں دونوں یکساں نہیں ہوتے۔ جملہ اسمیہ میں دونوں جز معرفہ نکرہ ہونے میں یکساں نہیں ہوتے، اور ضروری نہیں ہے ان کا نکرہ ہونا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا جز معرفہ ہو دوسرا جز نکرہ ہو، ضروری نہیں ہے یہ بات۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں یکساں رہیں گے، اور جملہ اسمیہ میں دونوں یکساں رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلا معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، یکساں نہیں رہتے، یکساں تو رہتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلا معرفہ ہو، پہلا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلا معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر پہلے جز زید کی جگہ کوئی اس میں نکرہ رکھ دیں اور کہیں رجل حسن، ٹھیک ہے، کہیں گے زید حسن، ٹھیک ہے، یہ جو پہلی مثال ہے نا زید حسن، اس کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زید کی جگہ کوئی اس میں نکرہ رکھ دیں اور کہیں رجل حسن، اچھا مرد، یا دوسرا جو حسن پر ال لگا کر معرفہ کر دیں، یا یوں کر دیں زید الحسن، کہیں کہ زید الحسن، جب ہم اس کو جوڑیں گے تو زید الحسن کر دیں گے، یا کیوں کریں گے ہم نے معلوم کر لیا، کیونکہ وہ تنوین ہوتی ہے، تنوین کو جب جوڑنا ہوتا ہے تو اس نون کو ہم کسرہ دے دیتے ہیں، ساکن اذا حرک بالکسر کے تحت، تو زید الحسن، تو یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی۔ بھائی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جب تم یہ دیکھو کہ زید حسن، یہ پہلی مثال میں دیکھو جملہ اسمیہ کی جو مثال دی ہے زید حسن، دیکھو پہلا جز ہے وہ تو معرفہ ہے، اور حسن یہ دوسرا جز ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے جز کو نکرہ کر دو، یعنی زید کی جگہ رجل لے آؤں، رجل آدمی کو کہتے ہیں، کوئی بھی آدمی، تو نکرہ ہے، تو اگر میں کہوں رجل حسن، تو اب یہ مرکب مفید نہیں رہے گا، اب یہ جملہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ مرکب ناقص ہو جائے گا، یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ رجل حسن کا مطلب ہو جائے گا خوبصورت مرد، کوئی بھی خوبصورت مرد، لیکن میں کہوں گا زید حسن، اس کا مطلب ہے زید خوبصورت ہے، کیونکہ وہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ لیکن جب میں رجل حسن کہوں گا تو اب یہ دونوں موصوف صفت ہونے میں بالکل یکساں ہو گئے، معرفہ نکرہ ہونے میں یکساں ہو گئے، مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں، اور رفع نصب جر میں، وہ جو سب چیزیں میں نے آپ پیچھے بتائی ہیں، تو یکساں ہو گئے، تو موصوف صفت والی جو میں شرطیں پائی جا رہی تو موصوف صفت بن جائیں گے، اب یہ جملہ نہیں رہیں گے۔ یا یہ کہوں کہ حسن جو کہ خبر ہے اس پر ال لگا دوں تعریف کا، تو زید الحسن ہو جائے گا، تب بھی یہ دونوں یکساں ہو جائیں گے معرفہ نکرہ ہونے میں، معرفہ ہو جائیں گے دونوں، تب بھی یہ دونوں موصوف صفت ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر پہلے جو زید کی جگہ کوئی اس میں نکرہ رکھ دیں اور کہیں رجل حسن، تو پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا اچھا مرد، یا دوسرے جو حسن پر ال لگا کر معرفہ کر دیں اور کہیں زید الحسن، تو اس کا ترجمہ ہوگا زید جو کہ یعنی خوبصورت زید، یعنی ایسا زید جو خوبصورت ہے، خبر نہیں دے رہے بلکہ
مرکب ناقص ہے، تو دونوں صورتیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی۔ البتہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہے وہ ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے، ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو۔ دیکھو، صفت کا صیغہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی شخصیت کے کام کو بتاتا ہے، کسی شخصیت کو نہیں بتاتا بلکہ کسی شخصیت کے کام کو، اس کی صفت کو بتاتا ہے۔ جیسے عالمٌ، یہ عالمٌ کا جو صیغہ ہے یہ کسی شخصیت کے عالم ہونے کو بتا رہا ہے، ضمناً یہ کسی کی ذات پر بھی، اس کی ذات کو بھی بتا رہا ہے، لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے وہ اس کے علم کی صفت کو بتانا ہے کہ بھئی یہ عالم ہے، یہ شخص، یہ بتاتا ہے یہ صفت کا صیغہ۔ اسی طریقے سے معلومٌ، ایسی چیز جو معلوم ہے یعنی جو جانی گئی ہے۔ صفت کے جتنے صیغے ہوتے ہیں یعنی ایسے صیغے جو کسی کی ذات کو بتانے کے بجائے، اصلی طور پر کسی کی ذات کو بتانے کے بجائے اس کی صفت کو بتا رہے ہوں، جیسے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، صفت مشبہہ کے صیغے ہیں، اور مبالغہ کے صیغے ہیں، اور تفضیل کے صیغے ہیں۔ یہ صیغے جو ہوتے ہیں یہ صفت کے صیغے کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ صفت کو بتاتے ہیں، ذات کو نہیں بتاتے۔ سمجھ گئے؟ تو اگر جملہ اسمیہ کا دوسرا جز صفت ہوگا، جملہ اسمیہ کا دوسرا جز اگر صفت ہوگا تب تو ال لگانے پر وہ مرکب توصیفی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر مرکب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز صفت نہ ہو تب وہ معرفہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ صفت ہی، اب وہ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم یوسف پر ال کیسے لگائیں گے؟ بھائی یوسف تو پہلے سے ہی معرفہ ہے نا، یوسف تو پہلے سے ہی معرفہ ہے، یوسف ایک نام ہے، یوسف تو نام ہے۔ اب اس کے اوپر ال لگا بھی دیں گے تب بھی یہ موصوف صفت نہیں بن سکے گا، کیونکہ اس میں صفت کے معنی ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے بن سکے گا؟ بھائی صفت تو وہ بنے گا نا کہ جس میں صفت والے معنی بھی ہوں، جب وہ صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے تو کیسے بنے گا؟ تو اگر جملہ اسمیہ کا دوسرا جز صفت نہ ہو تب اس کا معرفہ آنا بھی جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ صفت نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر ہوگا، یعنی نام ہوگا، یا نام کی ضمیر ہوگا، ضمیر یعنی نام کی جگہ پر جو نام آتا ہے دوسرا، جیسے میں، تم، وہ، اس طرح کر کے، تو جائز ہے کہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے، البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو، یعنی کہ صفت کا صیغہ نہ ہو، تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو، دوسرا جز معرفہ ہو سکتا ہے، کوئی بگاڑ نہیں آئے گا۔ جائز ہے کا مطلب یہ کہ کوئی بگاڑ نہیں آئے گا، پھر وہ موصوف صفت نہیں بن سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے، جب صفت کا صیغہ نہیں ہے تو صفت ہی نہیں بن سکے گا۔ یا مبتدا خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائے جائے۔ بھائی مبتدا بھی میں چاہ رہا ہوں معرفہ ہو اور خبر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں چاہ رہا ہوں مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو اور موصوف صفت بھی نہ بنے۔ کیسے ممکن ہے؟ بھائی اگر میں کہوں گا الرجل الصالح تو یہ تو موصوف صفت بن جائے گا، نیک مرد، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت بن جائے گا نا، الرجل الصالح۔ دیکھو جو مبتدا ہے یہ بھی، اچھا میں ایک اور بات یہ بتانا بھول گیا ہوں، شاید یہ میں نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے، چلو میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ دیکھو جملہ اسمیہ میں نے تمہیں بھی بتایا تھا کہ اسناد کے بارے میں، اسناد نسبت کاملہ، اور اسناد کے دو رکن ہوتے ہیں، مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور مسند جس کی نسبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ میں
جو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مسند الیہ مسند، جیسے موصوف صفت میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ موصوف صفت، موصوف صفت، موصوف صفت. تو جملہ اسمیہ کی عمومی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مسند الیہ مسند، مسند الیہ مسند، مسند الیہ مسند. جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف اسناد ہو رہی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور مسند کو خبر کہتے ہیں، یعنی جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اسی کو مسند الیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، اس کی خبر دی جا رہی ہے. اور جو خبر دی جا رہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، وہ مسند کہلاتی ہے، اس کو خبر بھی کہتے ہیں. جیسے انا یوسف، انا یوسف، میں یوسف ہوں. ٹھیک ہے، یہ مرکب ہے اور مرکب مفید ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہے. مرکب مفید کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا، یعنی خبر یا طلب معلوم ہوئی، اور خبر یا طلب میں سے بھی خبر معلوم ہوئی، طلب معلوم نہیں ہوئی، تو یہ جملہ خبریہ ہو گیا. پھر جملہ خبریہ میں سے بھی یہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے، ضمیر ہے نا. انا مانے میں. ٹھیک ہے، اب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جتنے بھی مرکب مفید ہوتے ہیں ان کے درمیان اسناد ہوتی ہے، یعنی نسبت کاملہ کو اسناد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ اسناد ہوتی ہے، یعنی نسبت کاملہ ہوتی ہے. تو اسناد کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی اسناد کے دو جز ہوتے ہیں، اس سے مل کر اسناد ہوتی ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف اسناد ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا جس کی اسناد ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ غور کرو، انا یوسف، یہاں انا کی طرف یوسف ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے، یعنی انا میرے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میں یوسف ہوں. بھائی میرے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ میں یوسف ہوں، ہے نا. اور کیا خبر دی جا رہی ہے؟ یوسف ہونے کی. تو یوسف خبر ہے، اور میرے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بتایا جائے گا وہ مسند الیہ ہے. جس کے بارے میں خبر دی جائے گی نا تو وہ مسند الیہ ہے، اور جو خبر دی جائے گی وہ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں، مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں، اور مسند کو خبر بھی کہتے ہیں. خبر مسند، خبر مسند. سمجھ گئے؟ چلو اب دوبارہ سنو. البتہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو. مثلا انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں. یا مبتدا خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائے جائے، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان. مبتدا ہے الرجل اور خبر ہے الصالح. بھائی دیکھو، الرجل یہ بھی معرفہ ہے اور الصالح یہ بھی معرفہ ہے. اگر میں ان کو ایسے ہی جوڑ دوں گا تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ بھائی میں تو موصوف صفت بول رہا ہوں، میں مرکب مفید نہیں بول رہا، بلکہ میں تو مرکب یعنی موصوف صفت بول رہا ہوں. مرکب ناقص کی قسم ہے نا وہ، تو مرکب توصیفی. تو وہ جملہ اسمیہ سمجھ ہی نہیں پائے گا اس کو. تو اب اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے مجھے بیچ میں ایک ضمیر فاصل لانی پڑے گی، تاکہ اس کو جملہ اسمیہ ہونا پتہ چل رہا ہے کہ ہاں پہ میں جملہ اسمیہ بول رہا ہوں، مرکب توصیفی نہیں میری مراد. تو اس لیے ایک ضمیر لائی جاتی ہے، جبکہ مرکب توصیفی میں اور جملہ اسمیہ میں مشابہت کا خطرہ ہو تو ہم بیچ میں مبتدا اور خبر کے درمیان بیچ میں ایک ضمیر لے آتے ہیں، جو کہ لوٹری ہوتی ہے مبتدا کی طرف. اصل مبتدا کی طرف لوٹری ہوتی ہے وہ ضمیر، اسی کے مطابق لے کے آتے ہیں. یعنی اس کی خبر جیسے مبتدا، چلو بعد میں آ گئی وہ باتیں. تو ہم ایک اس کے درمیان ایک ضمیر لے آتے ہیں تاکہ سننے والے کو شک نہ پڑے. تو اس ضمیر کو ضمیر فاصل کہتے ہیں. تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لایا جائے، جیسے الرجل هو الصالح، الرجل هو الصالح. اب یہ جو سنے گا سننے والا، اب اس کو کبھی بھی یہ شک نہیں پڑے گا کہ کہنے والا مرکب توصیفی مراد لے رہا ہے یا مرکب مفید مراد لے رہا ہے، یعنی جملہ اسمیہ. اس کو کبھی بھی شک نہیں پڑے گا، کیونکہ میں بیچ میں ایک ضمیر لے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اس ضمیر کو ضمیر فاصل کہتے ہیں. فاصل معنی جدا کرنے والی، اس نے جدائی ڈال دی درمیان. مرد نیک ہے. الرجال هم الصالحون، کہنا تو میں چاہ رہا تھا الرجال الصالحون، لیکن اگر میں کہہ دیتا الرجال الصالحون تو تم موصوف صفت سمجھ جاتے. اس شک کو دور کرنے کے لیے الرجال هم الصالحون میں نے کہہ دیا. اب تمہیں سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی یہ مرکب مفید ہے، مرکب غیر مفید نہیں ہے. اگر یہاں سے ضمیر نکال دیں تو مرکب توصیفی ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا.
بھائی اگر ہوا کو نکال دو، الرجل ہوا الصالح میں سے ہوا نکال دو، الرجل الصالح ہو جائے گا، مرکب توصیفی ہو جائے گا، موصوف صفت ہو جائے گا، یعنی نیک مرد۔ الرجال الصالحون، نیک مرد بہت سارے، سمجھ گئے نا؟ تنبیہ دو، یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فارسی میں است، اند وغیرہ اور اردو میں ہے وغیرہ کلمات ربط ہیں، کلمات ربط ہیں، اسی طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ معنی جملے میں خود پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ زید عالم، ان کے معنی ہے زید عالم ہے۔ بھائی ہم اردو میں، فارسی میں، ہندی میں کسی جملے کا، کسی لفظ کا جملہ ہونا، مرکب مفید ہونا سمجھتے ہیں ربط، حروف ربط کے وجہ سے، یعنی کتاب، یہ کتاب، اگر میں بولوں یہ کتاب، ان کو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب بھائی، اس کے بعد اگر میں ایک لفظ بڑھا دوں یہ کتاب ہے، اب اس ہے بڑھانے سے یہ جملہ بن گیا، وہ اچھے ہیں، جملہ بن گیا۔ تو یہ حروف ربط کہلاتے ہیں، جو مبتدا اور خبر کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، ان کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اردو میں، ہندی میں ہم کسی بھی لفظ کا یعنی مرکب کا مفید ہونا یعنی جملہ ہونا سمجھتے ہیں حرف ربط کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے فارسی میں ہے، این کتاب است، اگر میں کہوں این کتاب یہ کتاب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ این کتاب است، یہ کتاب ہے، است سے میں نے سمجھا، سمجھ گئے؟ تو عربی زبان کیونکہ الگ زبان ہے، اس میں حرف ربط نہیں ہوتا، حرف ربط کے ذریعے سے ہم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کے درمیان فرق نہیں کرتے، بلکہ ہم اور الگ نشانیوں سے ہم فرق کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی مبتدا اور خبر کے درمیان معرفہ نکرہ ہونے میں یکسانیت تو نہیں ہے، یعنی ہر چیز میں معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع اور رفع نصب جر مذکر مؤنث ہونے میں اگر یکسانیت ہے تو وہ موصوف صفت ہے، کیونکہ ساری چیزیں ایک جیسی پائی جا رہی تو موصوف صفت ہے۔ اور اگر معرفہ نکرہ ہونے میں یکسانیت نہیں ہے اور معنی بھی اس کے جو ہے جملے والے ہیں تو پھر وہ موصوف صفت نہیں ہے، یا بیچ میں ایک ضمیر فاصل آ گئی ہے۔ تو اب دیکھو، حرف ربط کے ذریعے سے ہم نہیں پہچانیں گے عربی زبان میں، بلکہ الگ طریقے سے پہچانیں گے، سمجھ گئے؟ تو یہ فرق ہے عربی میں اور دیگر زبانوں میں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو یعنی مسند الیہ کو، جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ مبتدا کہلاتا ہے، اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا جز ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ خبر کہتے ہیں، اس کو مسند بھی کہتے ہیں۔ خبر مسند، دیکھو یاد رکھ لو، جملہ اسمیہ میں ترتیب یاد رکھ لو، مسند الیہ مسند، مسند الیہ مسند، مسند الیہ مسند، مسند الیہ مسند، مسند الیہ مسند۔ جیسے مبتدا خبر میں موصوف صفت میں کیا ترتیب ہوتی ہے؟ موصوف صفت۔ اسی طریقے سے جملہ اسمیہ میں ترتیب کیا ہوگی؟ مسند الیہ مسند۔ اسی مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا خبر مسند الیہ مسند، مبتدا خبر، یہ ترتیب یاد رکھ لو، مبتدا خبر، پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جز خبر ہوتا ہے۔ مبتدا یعنی جس کی خبر دی جاتی ہے، اور خبر جو خبر ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اور مبتدا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اسناد کی جاتی ہے۔ اور خبر کیا ہوتی ہے اصل میں؟ وہ مسند ہوتی ہے جس کی اسناد کی جاتی ہے، جس کی خبر دی جاتی ہے۔ میں نے تمہیں ایک مثال دی تھی کہ جیسے کہ کتاب کا ایک پنہ پھٹ گیا، آدھا پھٹ گیا، تو آدھا تو کتاب سے جڑا ہوا ہے، تو یہ جو آدھا پھٹ گیا ہے اس کو کسی چپکنے والی چیز کو لگا کر اس جڑے ہوئے ٹکڑے سے جوڑ دیں گے، تو ایک تو ٹکڑا وہ ہے کہ جس کو جوڑا گیا ہے، اور ایک ٹکڑا وہ ہے کہ جس کے ساتھ جوڑا گیا ہے نا؟ دو ٹکڑے جوڑنے کے حساب سے ہو جائیں گے۔
تو اسی طریقے سے جب نسبت کی جائے گی، ایک ٹکڑا وہ ہوگا کہ جس کی نسبت کی جائے گی، اور ایک ٹکڑا وہ ہوگا کہ جس کی طرف نسبت کی جائے گی. جس کی طرف نسبت کی جائے گی وہ مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہیں گے، اور جس کی نسبت کی جائے گی وہ مسند ہے، اس کو خبر کہیں گے. سمجھ گئے؟ ایک اور بات یاد رکھ لو اور تمہیں یہ بہت فائدہ دے گی. اسم جو ہے وہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے. اسم مسند الیہ اور مسند دونوں بن سکتا ہے. فعل مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا. حرف نہ مسند الیہ بن سکتا ہے نہ مسند بن سکتا ہے. یاد ہو جائے گی یہ باتیں. اسم مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، فعل مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، اور حرف مسند اور مسند الیہ دونوں نہیں بن سکتا. چوتھا نقطہ، عموماً مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ عربی زبان میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسرے کلمات کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. اور جن کلمات کی وجہ سے دوسرے کلمات میں تبدیلی آتی ہے ان کو عامل کہتے ہیں، عمل کرنے والا. اور جن پر تبدیلی آتی ہے ان کو معمول کہتے ہیں. اور جو تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی کو عمل بھی کہہ سکتے ہیں اور اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور معمول کو یعنی جس پر تبدیلی آ رہی ہے اس کو معرب بھی کہتے ہیں، یعنی جس پر تبدیلی آ رہی ہے، جو بدلتا ہے عامل کے آنے سے، جس کا آخر. اب یہ جو اعراب ہے یعنی جو تبدیلی ہے تین طرح کی ہوتی ہے، رفع، نصب اور جر. یعنی جو بھی معرب کلمہ ہے یا تو حالت رفعی میں ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا یا حالت جری میں ہوگا. تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوگا، کیونکہ معرب ہے اس پر اعراب آئے گا، اس پر عامل ہوتا ہے. پانچواں نقطہ، صفت کی طرح خبر بھی وحدت تثنیہ و جمع، تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. دیکھو، مبتدا اور خبر موصوف صفت کتنی چیزوں میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں؟ موصوف صفت ایک دوسرے میں کتنی چیزوں میں مطابق ہوتے ہیں؟ معرفہ نکرہ ہونے میں مطابق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ایک چیز. واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابق ہوتے ہیں، دو چیز. مذکر مؤنث ہونے میں مطابق ہوتے ہیں، تین چیز. اور رفع نصب جر میں مطابق ہوتے ہیں، چار چیز. یعنی اعراب میں مطابق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. لیکن مبتدا خبر میں صرف دو چیزوں میں آپس میں مطابق ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے مطابق یہ صرف دو چیزوں میں ہوں گے. کون کون سی دو چیزیں؟ واحد تثنیہ جمع ہونا اور مذکر مؤنث ہونا. واحد تثنیہ جمع ہونا اور مذکر مؤنث ہونا. اور عموماً اعراب میں بھی مطابق ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار مطابقت نہیں بھی ہوتی. تو کبھی کبھار اکثر اوقات اعراب میں بھی مطابق ہوتے ہیں، یعنی رفع نصب جر میں بھی مطابق ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات معرفہ نکرہ ہونے میں مطابق نہیں ہوتے. اسی وجہ سے ہم جملے میں اور موصوف صفت میں فرق کر سکتے ہیں. ایک بڑا آپ اس کو نشان کہہ سکتے ہیں، علامت کہہ سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان کی، ایک بڑا فرق ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صفت کی طرح خبر بھی وحدت و تثنیہ، وحدت معنی واحد ہونا، واحد تثنیہ جمع والا واحد. وحدت تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، مگر جب کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث آ جاتی ہے. میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ غیر عاقل جو ہے، غیر عاقل کہتے ہیں عربی میں جو انسان، جن اور فرشتے کے علاوہ ہو. جو بھی چیز انسان، جو بھی جاندار چیز انسان، جن اور فرشتے کے علاوہ ہے. غیر جاندار چیز کا غیر عاقل ہونا، غیر جاندار چیز کا غیر عاقل ہونا تو ظاہر ہے. جاندار چیزوں میں سے جو چیز انسان، جن اور فرشتے کے علاوہ ہے اس کو عربی میں غیر عاقل مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ عاقل عربی میں انسان، فرشتہ اور جن کو مانا جاتا ہے. یہاں اس حکم میں عربی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عرب والے ان کو عاقل سمجھتے ہیں، مطلب یہ کہ ان قاعدے میں، اس قاعدے کے لحاظ سے ان کو عاقل سمجھاتے ہیں. یہاں غیر عاقل سے مراد یہ ہے، بس یہ سمجھ لو، یہ مت سمجھنا نا کہ عربی اس کو سمجھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے نا، غیر عاقل کی جمع وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. یعنی یہ ہم موصوف صفت میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کی صفت جو ہے وہ جمع نہیں لائی جائے گی بلکہ واحد مؤنث لائی جائے گی، ہے نا، کیونکہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ مثلا
अर्रजुलु सादिकुन, मर्द सच्चा है। अर्रजुल मुब्तदा, सादिकुन ख़बर। मुब्तदा भी देखो वाहिद है और ख़बर भी वाहिद है। वाहिद तस्निया जमा में मुताबिकत हो गई एक चीज़ में। मुब्तदा भी मुज़क्कर है और ख़बर भी मुज़क्कर है, दोनों चीज़ों में मुताबिकत हो गई। मुब्तदा मारिफा है, ख़बर नकिरा है, नहीं हुई मुताबिकत। और मुब्तदा मरफ़ू है और ख़बर भी मरफ़ू है, इनमें भी मुताबिकत हो गई। लेकिन मैंने कहा कि बाज़ औक़ात नहीं भी होती। अर्रजुलानी सादिक़ानी, अर्रजुलानी सादिक़ानी, दो मर्द सच्चे हैं। मुब्तदा तस्निया है, ख़बर भी तस्निया है। मुब्तदा मुज़क्कर है, ख़बर भी मुज़क्कर है। मुब्तदा मारिफा है, ख़बर नकिरा है। मुब्तदा मरफ़ू है, ख़बर भी मरफ़ू है। ये खैर अभी तुम्हें मरफ़ू मंसूब मजरूर यानी रफ़ा नसब जर अभी तुमने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा। खैर अगर बता भी दूँ तो ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि आगे हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। अर्रिजालु सादिक़ून, रिजाल रजुल की जमा है, ठीक है। तो अर्रिजालु सादिक़ून, बहुत मर्द यानी बहुत सारे मर्द सच्चे हैं। तो अर्रिजाल ये जमा है और सादिक़ून ये भी जमा है, ठीक है। अर्रिजाल मुज़क्कर है और सादिक़ून ये भी मुज़क्कर है। अर्रिजाल मारिफा है और सादिक़ून नकिरा है, देखो यहाँ मुताबिकत नहीं हो रही। और अर्रिजाल मरफ़ू है और ख़बर भी मरफ़ू है, यहाँ भी मुताबिकत हो रही। लेकिन अक्सर जगह पे तो मुताबिकत होगी, लेकिन कहीं कहीं मुताबिकत नहीं भी होगी। अलमरअतु सादिक़तुन, औरत सच्ची है। मुब्तदा वाहिद है, ख़बर भी वाहिद है। मुब्तदा मुअन्नस है, ख़बर भी मुअन्नस है। मुब्तदा मारिफा है, ख़बर नकिरा है। मुब्तदा मरफ़ू है और ख़बर मरफ़ू है। अलमरअतानी सादिक़तानी, दो औरतें सच्ची हैं। मुब्तदा मारिफा है, ख़बर नकिरा है, नहीं हो रही मुताबिकत इस चीज़ में। मुब्तदा तस्निया है, ख़बर भी तस्निया है, इस चीज़ में मुताबिकत हो रही है, वाहिद तस्निया जमा में। मुब्तदा मुअन्नस है, ख़बर भी मुअन्नस है, इस चीज़ में भी मुताबिकत हो रही है। और मुब्तदा मरफ़ू है और ख़बर भी मरफ़ू है, इस चीज़ में भी मुताबिकत हो रही है। अन्निसाउ सादिक़ातुन, औरतें सच्ची हैं, यानी बहुत सारी औरतें सच्ची हैं। रफ़ा नसब जर के बारे में आगे तुम इंशाअल्लाह पढ़ लोगे, ज़्यादा परेशान मत होना। अन्निसा ये जमा का सीगा है, निसा औरत की जमा है। निसा कहते हैं बहुत सारी औरतें, कुरान में भी आते हैं सूरह निसा, बहुत सारी औरतों को कहते हैं, जमा है औरत का। मरआ, मरआ कहते हैं एक औरत। बहुत सारी औरतें सच्ची हैं। तो अन्निसा ये मारिफा है और ख़बर इसकी नकिरा है। अन्निसा जमा है, ख़बर भी जमा है। अन्निसा मुअन्नस है, ख़बर भी मुअन्नस है, ठीक है। अन्निसा मरफ़ू है, ख़बर भी मरफ़ू है। तो मैंने तुम्हें बताया कि मुब्तदा ख़बर जो है, मुब्तदा ख़बर ये मरफ़ू होते हैं उमूमन। मुब्तदा और ख़बर हमेशा मरफ़ू होते हैं। मुब्तदा और ख़बर हमेशा कहूँ तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। कभी कभार ज़ाहिरी तौर पर बदलाव आ जाए तो आ जाए, लेकिन उमूमन जो इनका असली एराब है, मुब्तदा ख़बर का जो असली एराब होता है, यानी इनकी जो असली हालत है वो हालत रफ़ई है। ये हालत हमेशा मरफ़ू होते हैं, मुब्तदा ख़बर दोनों मरफ़ू होते हैं, इनका असली एराब ये। अर्रीहु शदीदतुन, रीह के बारे में तुमने पढ़ा है कि ये रीह मुअन्नस है, समाई है, अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो अर्रीहु मुअन्नस है, शदीदतुन इसकी ख़बर भी मुअन्नस है। और अर्रीहु वाहिद है और इसकी ख़बर भी वाहिद है। और अर्रीहु मारिफा है, इसकी ख़बर नकीरा है। अर्रीहु मरफ़ू है, इसकी ख़बर भी मरफ़ू है। मुब्तदा ख़बर मरफ़ू होते हैं उमूमन, बहुत असल एराब इनका ये है। अर्रिहानी शदीदतानी, वही हाल है, दोनों तस्निया है और दोनों मुअन्नस हैं। एक मारिफा है, एक नकिरा है, और दोनों मरफ़ू है। अर्रियाहु शदीदतुन, गैर आक़िल की जमा है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, ठीक है। हवाएं तुंद हैं, रिह कहते हैं हवा को, हवाएं तुंद माने तेज़ होना, ठीक। तंबीह, मज़कूरा मिसाल में अगर दूसरे जुज़ को मुअर्रब बिल्लाम कर दें या पहले जुज़ पर अल से अल निकाल डालें तो सब मिसालें मुरक्कब तौसीफ़ी की हो जाएंगी। जैसे पहले हम क्या करते हैं, पहला काम करके देखते हैं कि भाई दूसरे जुज़ को मुअर्रब बिल्लाम कर देते हैं। अर्रजुलु सादिक़ुन को कर दूँ अर्रजुलु अस्सादिक़ु, यानी अर्रजुलु अस्सादिक़ु सच्चा मर्द, मर्द सच्चा है नहीं रहेगा, अब हो जाएगा सच्चा मर्द। अर्रजुलानी सादिक़ानी, अर्रजुलानी अस्सादिक़ानी, अर्रजुलानी सादिक़ानी, दो सच्चे मर्द।
الرجال الصادقون سب سے بہت سارے سچے مرد، المرأة الصادقۃ، المرأتان الصادقتان، النساء الصادقات، تو اب یہ موصوف صفت ہو جائیں گے۔ یا دوسرا کام یہ کر دوں کہ پہلے جز سے ال نکال دوں، تو رجل صادق، رجلان صادقان، رجال صادقون، مرأة صادقۃ، مرأتان صادقتان، نساء صادقات، ریح شدیدۃ، ریحان شدیدتان، ریاح شدیدۃ، یہ پھر بھی ہے مرکب توصیفی ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ بڑا فرق جو ہوتا ہے ان کے درمیان موصوف صفت میں اور معرفہ نکرہ مبتدا خبر میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا جز مبتدا خبر میں معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا جز نکرہ ہوتا ہے، عموماً سے ہم پہچان جاتے ہیں، ورنہ آگے جا کے تم انشاءاللہ خود پہچاننے لگ جاؤ گے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرا صیغہ ہوتا ہے وہ عموماً موصوف صفت میں صفت کا ہی صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے انشاءاللہ جب تم آگے بڑھو گے تو تم پہچان جاؤ گے۔ خیر، انسان جب کسی چیز کو پڑھتا رہتا ہے تو پھر خود بخود بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر مبتدا دو ہوں، اگر میں تمہیں ابھی سے بہت ساری چیزیں بتا دوں گا نا، تو کیونکہ تمہارے سامنے ابھی مثال نہیں ہے، یا مثال ہے تو اتنا علم نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو وہ تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے گی اور وقت بھی گزر جائے گا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ چیز ہے فائدہ مند، لیکن تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی اس وقت۔ اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف، یعنی ایک مذکر اور دوسرا مؤنث، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی خبر مذکر ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نسیم اور سلمیٰ آئے، بھائی میں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، نسیم اچھا لڑکا ہے، نسیم اچھا لڑکا ہے، یعنی نسیم اچھا ہے، نسیم اچھا ہے کہہ دو بس، نسیم اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ نسیم اور سلمیٰ اچھے ہیں، نسیم اور سلمیٰ اچھے ہیں۔ بھائی عربی میں بھی تو اس طرح کے الفاظ کہنے کے لیے کوئی طریقہ ہوگا نا، اس طرح کے الفاظ مراد ہیں یہاں پہ، سمجھ رہے ہو؟ اگر مبتدا اور خبر، مبتدا اگر مبتدا بیک وقت، ایک ہی وقت میں مذکر و مؤنث دونوں کو مبتدا بنایا جا رہا ہو، یعنی ایک ہی وقت میں مبتدا مذکر و مؤنث دونوں بن رہے ہوں، تو اس وقت خبر جو ہوگی وہ مبتدا کے حساب سے لائی جائے گی۔ عربی زبان میں یہ قاعدہ یاد رکھ لو کہ اگر ایک ہی وقت میں مبتدا مذکر و مؤنث دونوں بن رہے ہیں تو خبر جو ہے وہ مذکر کے حساب سے لائی جائے گی۔ مبتدا اگر دو ہوں، مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی نسبت ایک چیز کی نسبت مذکر و مؤنث دونوں کی طرف ہو رہی بیک وقت، تو اس کو مذکر کے حساب سے لایا جائے گا اس کی خبر کو، سمجھ گئے؟ یہ عربی میں قاعدہ ہے۔ تو مبتدا اگر دو ہوں اور جنس میں مختلف، یعنی مذکر مؤنث ہونے میں مختلف ہوں، یعنی ایک مذکر دوسرا مؤنث، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی خبر مذکر ہوگی۔ جیسے الابن والابنۃ حسنان، الابن حسن، لڑکا یا بیٹا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ الابنۃ حسنۃ، بیٹی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ الابن والابنۃ یہ تثنیہ ہوگا، دو ہو گئے۔ حسنانی، حسنتانی میں نے نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ اب لحاظ رکھا جائے گا مذکر کا، مذکر ہونے میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، واحد تثنیہ جمع ہونے میں نہیں رکھا جائے گا۔ جب یہ دو ہو گئے تو پھر یہ تثنیہ ہو گیا، تثنیہ ان کی خبر لائی جائے گا۔ الابن والابنتان حسنانی، بیٹا اور بیٹی خوبصورت ہیں۔ بعض اوقات واحد بھی لے آتے ہیں خبر، لیکن وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس بارے میں، وہ ایک صورت ہے، لے آتے ہیں، آتی ہے کتابوں میں صورت بھی۔ خیر، ابھی تو ہم سرسری طور پر پڑھتے ہوئے نکل لیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو بھی سرسری طور پر پڑھتے ہوئے نکل لیں، پھر آگے ہم آہستہ آہستہ ہم گہرائی میں جائیں گے۔ ساتواں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں، کبھی مرکب۔ مفرد مرکب ہونے سے کیا مراد ہے؟
بھائی مفرد تو سمجھ میں آتا ہے کلمہ، جیسے زید عالم، زید عالم، زید یہ بھی کلمہ ہے، عالم یہ بھی کلمہ ہے، دونوں مفرد ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر دونوں مفرد ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا یا خبر میں سے کوئی مرکب ہوتا ہے. یہاں پر مرکب سے مراد مرکب ناقص ہے. ایک بات یاد رکھ لو، مرکب ناقص جو ہے وہ جملہ نہیں ہوتا. یہ تو تم نے معلوم کر لیا نا کہ مرکب ناقص جو ہے جملہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جملہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب سمجھ میں آتی ہے. مرکب ناقص تو وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس کے اجزاء کے درمیان نسبت ناقصہ ہوتی ہے، جس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ٹکڑا ہوتا ہے. جملہ نہیں بن سکتا، جملے کا ٹکڑا بن سکتا ہے. تو مبتدا خبر میں سے کوئی ایک مرکب ہو سکتا ہے، تو یہاں مرکب سے مراد مرکب ناقص ہو سکتا ہے، اور مفرد بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے. جیسے مرکب کی مثالیں دیکھو، جیسے میں بولوں الرجل حاضر، مرد حاضر ہے، ٹھیک ہے. الرجل الطیب حاضر، اچھا مرد حاضر ہے. الرجل الطیب یہ دونوں مل کر، موصوف صفت مل کر مبتدا بنیں گے، اور حاضر یہ خبر ہو جائے گا. اور بعض لوگ اس کو اس طرح بناتے ہیں کہ الرجل مبتدا ہے، حاضر خبر، اور طیب صفت ہے کس کی؟ رجل کی، یعنی الرجل کی صفت ہے. وہ آگے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں مصنف نے اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا ہے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے ہر بات میں. یعنی وہ ہوتے ہیں، میں پھر رک جاتا ہوں، کیونکہ اگر میں آگے بات کو بڑھاؤں گا تو جو پچھلی باتیں وہ بھول جاؤ گے تم بس. تو یہ مثال تو تم سمجھ آ گئی نا کہ الرجل الطیب حاضر، اچھا مرد حاضر ہے. تو یہاں پر دیکھو جو مبتدا ہے یہ مرکب آ گیا، یعنی مرکب ناقص مراد ہے یہاں مرکب سے، ٹھیک ہے. تو مرکب آ گیا اور خبر یہاں مفرد ہے، اور دونوں مل کر یعنی مسند الیہ مبتدا خبر مل کر یہ دونوں کیا ہے؟ مفرد ہے یا مرکب؟ مرکب ہے بھائی، دونوں مل کر تو مرکب ہے. یعنی جملے کے اجزاء کے درمیان، بھائی جملے کے دو جز ہوتے ہیں نا، ایک مبتدا ہوتا ہے ایک خبر ہوتا ہے. تو بھائی یہ جو مبتدا ہے یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرکب ناقص. اسی طرح یہ جو خبر ہے یہ مرکب بھی ہو سکتی ہے اور مفرد بھی ہو سکتی ہے. مرکب سے مراد مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے. پھر دونوں مل کر ایک الگ مرکب بنائیں گے. مبتدا خبر سے مل کر ایک مبتدا مرکب ہی بنتا ہے نا. زید، اب دیکھو خبر یہاں پر اگر دوسری مثال میں دیکھو، خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی بن رہی ہے. زید رجل طیب، زید اچھا لڑکا ہے، زید اچھا لڑکا ہے. الرجل الطیب حاضر، اچھا مرد حاضر ہے، مبتدا مرکب توصیفی ہے. زید رجل طیب، زید اچھا لڑکا ہے، یہاں پر خبر مرکب توصیفی ہے. آٹھواں نقطہ اور نواں نقطہ، آٹھواں نواں اور دسواں، اور چلو آٹھواں نواں اور یہ جو تنبیہ ہے چوتھی، یہ زیادہ توجہ کے لائق نہیں ہے، فی الحال توجہ کے لائق نہیں ہے، ورنہ تو یہ الگ موضوع ہے اپنے آپ میں. لیکن کیونکہ ابھی ہم نے مبتدا خبر کے بارے میں پڑھا ہے اور زیادہ نہیں پڑھا ہے، اور بہت زیادہ پڑھ لیا ہے، یعنی ان کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھا ہے اور اپنے حساب سے بہت زیادہ پڑھ لیا ہے. تو اگر ہم یہ الگ الگ موضوع میں بھی پڑھنا شروع کریں گے تو ڈر ہے کہ وہ جو ابھی جو کچھ پڑھا ہے وہی نہ بھول جائے. تو بس میں ابھی ان کو یہ کہوں گا کہ ابھی ان کو سرسری نگاہوں سے دیکھ لو. اگر یہ تم بھول بھی جاؤ، یہ دو نقطے جو ہیں آخر کے، نواں اور آٹھواں، آٹھواں اور نواں، یہ اگر تم بھول بھی جاؤ تو بھی انشاءاللہ آگے ان کا مفصل بیان آ رہا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کا بیان آ رہا ہے. آٹھویں نقطے میں فرماتے ہیں جملہ اسمیہ میں پر ما یا لیسا داخل کرنے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جائے، نفی والے معنی پیدا ہو جاتے ہیں.
مبتدا خبر پر اگر تم ما داخل کر دو، ان سے پہلے ما لیا ہو یا لیسا لیا ہو، تو اس سے نفی والے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں اکثر خبر پر با لگا دیتے ہیں، با حرف جر، اور اس با کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے۔ علم نحو میں اس کے کوئی معنی نہیں لیے جاتے، ہاں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکار میں آتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا کوئی زیادہ بڑا معنی نہیں ہوتا کہ جس سے عبارت میں فرق آ جائے۔ معنی ہوتا ہے علم نحو کے لحاظ سے یہ زائد کہلاتا ہے، علم معانی کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن علم نحو میں یہ زائد کہلاتا ہے۔ عمل تو یہ کرتا ہے لیکن معنی کے حساب سے، کیونکہ ہم علم معنی میں بحث کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے لحاظ ان میں تو اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں جہاں کہیں آگے تم یہ لفظ پڑھو گے کہ یہ ایک زائد حرف ہے، بے معنی، اس کے آگے تم ایسے لفظ پڑھو گے کہ بھائی یہ زائد ہے، یہ لفظ زائد ہے، یا اس لفظ کے کچھ معنی نہیں ہے، اس لفظ کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، یہ لفظ زائد ہے، تو وہاں اس سے مراد یہ ہوگی کہ اگر اس کلمے کو اس جملے سے نکال دیا جائے تو جملے کے بنیادی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کلمے کو اگر جملے سے نکال دیا جائے، جملے کے بنیادی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لفظ کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، سرے سے معنی ہے، لیکن وہ ذرا گہرائی میں جا کر وہ معنی سمجھ میں آتا ہے، ذرا گہرائی میں جا کر وہ معنی سمجھ میں آتا ہے، بلاغت فصاحت کے اندر وہ ذرا معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کا فائدہ ہے اس کا، لیکن بنیادی معنی میں اس کا کردار اتنا نہیں ہے۔ یعنی اگر اس لفظ کو نکال دیا جائے تو اس سے بنیادی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہاں اس کو زائد کہتے ہیں۔ یہ جو با ہوتا ہے نا، یہ زائد ہوتا ہے، اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے۔ تو ما یا لا لے کے آتے ہیں کبھی مبتدا خبر سے پہلے، اور جو پھر خبر ہوتی ہے نا، خبر پر پھر با لگا دیتے ہیں، با حرف جر، اس با کے کچھ معنی نہیں رہتی ہے، یعنی اس با کے آنے سے خبر کے معنی میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی بنیادی طور پر، ویسے ہی رہے گا، بس نفی کے معنی آ جائیں گے ما کے آنے سے۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر میں ما لے کر آیا اور خبر پر با لگا دیا، ما زید بعالم، ما زید بعالم، تو یہاں اس کا معنی کو زید عالم نہیں ہے۔ بھائی دیکھو، ما سے تو ہمیں نفی کے معنی حاصل ہو گئے، با سے کیا حاصل ہوا؟ تو یہاں پر با کے کچھ معنی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئے؟ با کے کچھ معنی نہیں ہے، اور معنی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس با کو اس جملے سے نکال دوں تو جملے کے بنیادی معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سرسری نگاہوں سے دیکھو تو اس کے کچھ معنی نہیں ہے، ہاں بلاغت فصاحت میں جا کے اگر دیکھا جائے، دیگر علوم سے اگر بات کی جائے تو ہاں اس کے کچھ معنی بنتے ہیں، یہ کوئی بے فائدہ چیز تو نہیں ہے، لیکن بنیادی معنی طور پر اس کے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ما زید بعالم، اسی طریقے سے زید رجل، زید آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیسا لے آیا، لیس زید برجل، لیس زید برجل، یہ با جو ہے یہ حرف جر ہے، جر دیتا ہے، لیس زید برجل، زید مرد نہیں ہے۔ اچھا، زید رجل قبیح، زید برا مرد ہے، یعنی بدصورت مرد ہے، زید رجل قبیح، تو لیس زید برجل قبیح، زید برا مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نو، جملہ اسمیہ میں اکثر حرف انا بھی داخل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں زمین گول ہے، میں دو جملے بولتا ہوں، زمین گول ہے اور بے شک زمین گول ہے۔ پہلا جملے میں تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا بھائی کہنے والا زمین کے گول ہونے کو بتا رہا ہے، اور دوسرے جملے سے تمہیں سمجھ میں آئے گا یعنی بے شک زمین گول ہے سے کہنے والا اپنی بات کو ذرا پکا کر رہا ہے، تاکید اس میں لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا انا، یہ تاکید پیدا کرتا ہے، بے شک کے معنی میں آتا ہے انا، تو یہ بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہو کر یہ کرتا ہے کہ مبتدا جو ہے نا، مبتدا کو یہ نصب دے دیتا ہے، مبتدا کو نصب دے دیتا ہے، یعنی مبتدا کو حالت نصبی میں لے آتا ہے، اور خبر مرفوع کی مرفوع رہتی ہے، یعنی خبر کو رفع دے دیتا ہے، خبر مرفوع کی مرفوع رہتی ہے، یہ بھی سمجھ سکتے ہو، یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ خبر کو یہ رفع دے دیتا ہے اور مبتدا کو نصب دے دیتا ہے۔
تو الارض مدوراتن، ارض مؤنث ہوتی ہے عربی میں، تو الارض مدوراتن زمین گول ہے، ٹھیک ہے. ان لکھا ہے ان الارض، ان الارض نہیں کہوں گا، ان الارض مدوراتن. انا نے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا اور اس کو نصب دے دیا. انا جب داخل ہوتا ہے مبتدا خبر میں تو انا مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو نصب دے دیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو رفع دے دیتا ہے. تو ان الارض مدوراتن، بے شک زمین گول ہے. تنبیہ 4، کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کر رہے ہیں، یعنی سوال کے معنی پیدا کر رہے ہوں تو اس پر حل یا لگا دو. جیسے زید عالم، زید عالم ہے. اگر اب میں اس میں استفہام کے معنی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں تو میں لگاؤں گا اس کے شروع میں زید عالم، کیا زید عالم ہے، یا حل زید عالم، کیا زید عالم ہے. ٹھیک ہے. حل الرجل عالم، الرجل عالم، مرد عالم ہے. حل الرجل عالم، کیا مرد عالم ہے. تو جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے کے لیے حل یا لگا دیتے ہیں اس کے شروع میں. سمجھ گئے. تو آج کے سبق کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. آج کے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ دیکھو جملہ اسمیہ میں اور جو مرکب توصیفی میں یعنی موصوف صفت میں اور مبتدا خبر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ موصوف صفت تو چاروں چیزوں میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، معرفہ نکرہ ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں، اور مذکر مؤنث ہونے میں، اور رفع نصب جر میں. لیکن مبتدا خبر دو چیزوں میں تو ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے ان کا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ میں، اور واحد تثنیہ جمع میں، اور مذکر مؤنث ہونے میں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں اکثر مطابق ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اعراب میں اور ظاہری طور پر، اور اکثر و بیشتر معرفہ نکرہ ہونے میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. اس سے تم موصوف صفت اور مبتدا خبر کے درمیان فرق لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تمیز کر سکتے ہو. اور دوسری چیز ہم نے یہ جانی آج کہ بھائی عربی زبان میں، ہندی اور اردو زبان میں جس طرح سے ہم کسی لفظ کا جملہ ہونا حرف ربط کے ذریعے سے جانتے ہیں، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اس کے لیے الگ طریقے کی علامتیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس کا جملہ ہونا جانتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا آج کے سبق میں کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جس کو خبر کہتے ہیں. اور یہ بھی پڑھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی دونوں عموماً جو ہے یہ مرفوع ہوتے ہیں. ان کی جو اصل اعراب ہے، ان کا یعنی ان کی جو اصل جگہ ہے، ان کا جو اصل اعراب ہے وہ رفع ہے. یہ دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، یاد رکھ لینا. بس یاد رکھ لو یہ بات کہ مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بات پڑھی آج کے سبق میں کہ جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. اور یہ بھی ہم نے آج یہ بات پڑھی کہ بھائی جو جملہ ہوتا ہے اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں، جملے کے اجزاء میں سے دونوں جز مفرد بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا جز مرکب ہو، اور یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی جز مرکب ناقص ہو، کیونکہ مرکب ناقص جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملے کے اجزاء میں سے کوئی دونوں جز مفرد ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی جز مرکب ہو اور کوئی ایک جز مرکب ہو. جیسے الرجل الطیب حاضر، اچھا مرد حاضر ہے، اس کا پہلا جز مرکب ہے. زید رجل طیب، اس کا دوسرا جز مرکب ہے. تو یہاں مرکب سے مراد مرکب ناقص ہے. اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ میں آگے جانا نہیں چاہ رہا، اس کی ایک الگ بحث ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا. ابھی تم اگر میں یہی سمجھ لو کہ بھائی مرکب ناقص یہاں مراد ہے، مرکب سے اگر تم مرکب ناقص مراد لوگے تو تمہیں بات صحیح سے سمجھ میں آئے گی. آگے اگر تم مرکب کامل کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرو گے
تو پھر اس کی ایک الگ لمبی بحث ہو جائے گی، کیونکہ میں آگے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، تو بس یہ سمجھ لو، بس ابھی کے لیے اتنا ہی سمجھ لو۔ پھر یہ ہم نے پڑھا کہ بھئی مبتدا خبر پر ما اور لیسا کو داخل کرتے ہیں ہم نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے۔ پھر یہ کرتے ہیں کہ جب ما یا لیسا داخل کرتے ہیں تو پھر خبر پر ہم با لے آتے ہیں جو جر دے دیتا ہے خبر کو، جیسے زید عالم ما زید بعالم، رجل زید رجل ما زید رجل قبیح ما لیس زید برجل قبیح۔ اور انا بھی داخل کر دیتے ہیں کبھی، تو انا یہ کرتا ہے کہ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو نصب دے دیتا ہے، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو رفع دے دیتا ہے۔ تو الارض مدورۃ، زمین گول ہے، ان الارض مدورۃ، بے شک زمین گول ہے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ استفہام کے معنی پیدا کرنے کے لیے جملے کے شروع میں حل یا آ لگا دیتے ہیں، جیسے ازید عالم، زید عالم، زید عالم ہے، ازید عالم، کیا زید عالم ہے، حل زید عالم، کیا زید عالم ہے، حل الرجل عالم، کیا مرد عالم ہے۔ سمجھ گئے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔